نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ اب اس شہر کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ اس وقت لوگ پہلے لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ لوگوں کو اس کام میں پڑے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے نبی بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے ایک ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ نجومی نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اس علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ اس عورت کے پاس بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی۔ ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ یہ دعا کر کے غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دودھ میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کے بڑے بڑے باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتہ تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سنا رہی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کچھ سال اسی غار میں بسر کیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے جاؤ۔ ماں نے کہا، بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چاچا تھا جس کا نام تورات میں غزار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تراخ بتایا ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزار کہا گیا ہے۔ علماء اکرام کا آپس میں یہ اختلافات ہے کہ آزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چاچا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تراخ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام عزار بتایا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چاچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تراخ کی وفات کے بعد غزار نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے نکاح کیا ہو، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو غزار کا بیٹا کہا گیا ہے۔ غزار لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بنایا کرتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا غزار کا بہت زیادہ نام تھا۔ غزار کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چاچا کے پاس گئے تو چاچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی۔ وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آواز لگا رہا تھا کہ او میرے سے بت خرید لو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چاچا سے کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اور اس دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے پوچھا، چاچا جان، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت تو نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چاچا نے کہا، کیا تم میرے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان پر یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی، نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون جوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا دیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا عزار کے گھر میں جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو پالنے اور رزق دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس 2 ملازم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم میرے خدا ہونے میں کیا کوئی شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مشرق سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا، وہ اس کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ عزار نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ عزار، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی کام ایسا ہوا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایک دن اپنے چاچا سے کہا کہ چاچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ سن کر آزار ابراہیم کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ چاچا جان، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا آزار کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے جا کر اس میلے میں گزارتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہ میرے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا تھا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھر سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے بتوں کو تو نے ہی توڑا ہے، ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانوں کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس جوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے تو نمرود نے کہا کہ اس جوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے فیصلے سے ڈرتا نہیں ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔
نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر کے رکھ دیا۔ جب لوگوں نے ایندھن اکٹھا کیا، بہت ہی بڑا ٹال لگایا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر رہائش پذیر تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے اڑتا ہوا نہیں جا سکتا تھا۔ امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بتایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا، یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا آسمان کی ہر چیزوں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پھینکے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلیاں آگ کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہے تھے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رکھنے کی مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نمرود اپنی جہالت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دینا شروع کر دی۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر امان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ، بکریاں اور کچھ سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میری بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہیں تو میں نے یہ ساری عمر لگا کے مال جمع کیا ہے، تم میری عمر لٹاؤ اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، بلکہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں
नमरूद के लश्कर पर मुकाबला करने के लिए ज़मीन पर भेजा। मच्छर लश्कर वालों पर हमलावर हुआ। मच्छरों ने नमरूद के लश्कर के सर और नाक पर हमला किया, यहाँ तक कि सब के सब मैदान छोड़कर भाग निकले। नमरूद भी ज़लील और ख्वार होकर वहाँ से भाग निकला। फिर भी नमरूद ईमान ना लाया। अल्लाह ताला ने एक मच्छर को हुक्म दिया कि इसके नाक में घुस जाए। मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हो गया। उसने नमरूद के दिमाग को बहुत ही नुकसान दिया, जिसकी वजह से नमरूद पागलों की तरह अपने ही गुलामों को कहता, मेरे सर पर कुछ मारो। इस हालत में काफ़ी वक्त गुजर गया और नमरूद की मौत हो गई।